الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھتے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، گفتگو اسلامی جنگوں کے سلسلے میں چل رہی ہے. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ سویق، جنگ بنی نذیر، جنگ قینقاع، جنگ بنی قریظہ، یہ ساری جنگوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی. کل گفتگو ہو رہی تھی جنگ خیبر کے سلسلے میں، جہاں پر مولا علی نے خیبر پہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا تھا، مرہم معطر کو پچھاڑا تھا. یہ ساری گفتگو ہوئی. جب لوٹ کر آئے تو رسول خدا نے وہاں کے جو سید تھے، جو وہاں کا لشکر کا سردار تھا، حی ابن اخطب، ان کی بیٹی جناب صفیہ سے واپسی میں آ کر شادی کی. جناب صفیہ اب جب خیبر سے لوٹ رہے ہیں، یہ سارا لشکر لوٹ رہا ہے، ایک خوشی تو یہ ہے کہ جنگ خیبر کو جیتے ہیں، بہت زیادہ مال غنیمت ملا ہے، لوگ جو غریب تھے سب مالدار ہو گئے جنگ خیبر کے بعد. مدینے والے جو کم تعداد تھی ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. اگر لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو وہ لوگ دیا اپنا اس کے مقابل میں پیسہ دیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں خیبر کے بعد ہوئی. جب خیبر جیت کر مولا کائنات اور رسول خدا مدینے واپس آئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہاں سے لشکر جناب جعفر طیار، جناب جعفر ابن ابو طالب. آپ دیکھیے تاریخ میں جناب عقیل کا نام ملتا ہے، جہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے جناب عقیل کا تذکرہ ملتا ہے. عقیل ابن ابو طالب جو علی کے بھائی ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں. اے عقیل جاؤ میرے لیے خاندان تلاش کرو جہاں پر بہادر خاندان ہو. یعنی جناب عقیل کی گفتگو کہیں نہ کہیں ملتی ہے، لیکن جناب جعفر طیار کی کیوں گفتگو نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ جب یہ مکے سے مدینہ آنے والے تھے مسلمان، اس سے 7 سال پہلے جب یہ لوگ ہجرت کرنے والے تھے، اس سے پہلے ہی 7 سال پہلے ہی جناب جعفر طیار کچھ مسلمانوں کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے. یعنی جو کوئی افریقہ کنٹری ہے وہاں چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں کا جو سردار ہے، جو وہاں کا راجہ تھا، وہ اچھا تھا، اس کا اخلاق ٹھیک تھا. اگرچہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کا اخلاق اچھا تھا، لوگوں سے طور طریقہ اس کا اچھا تھا، تو رسول خدا کے صلاح کی بنیاد پر جناب جعفر ابن ابی طالب کچھ لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ، چونکہ یہاں پر مسلمانوں پر سختیاں ہوتی تھی، ان سختیوں سے بچنے کے لیے حبش گئے لوگ. جب حبش گئے ہیں، وہاں پر جا کے رہنے ہیں، تو یہ اب لوٹ رہے ہیں. وہاں کا 7 سال، یہاں کا 8 سال، یعنی تقریباً 14 یا 15 سال بعد جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں سے لوٹے ہیں. کتنے سال بعد؟ تقریباً 14 سال بعد، 15 سال بعد. تو جب رسول خدا مدینہ پہنچے ہیں تو کیا تاریخی جملہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں کس کی خوشی مناؤں؟ خیبر میں اپنی کامیابی کی خوشی مناؤں یا میرے بھائی جعفر ابن ابی طالب کے آنے کی خوشی مناؤں؟ یہ دوہری خوشی ایک ساتھ مسلمان کو حاصل ہوئی ہے. اچھا، جب یہ جعفر ابن ابی طالب گئے ہیں وہاں افریقہ کی کنٹری میں، تو ایسے ہی لوٹ کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کے اندر وہ کردار، وہ تربیت پایا جاتا تھا جس تربیت کرنے کا نام ابو طالب تھا. جس ابو طالب نے ان کی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کی تھی کہ وہاں پر بادشاہ کے دربار میں جا کر اسلام کو اس طریقے سے پہچنوایا ہے کہ خود تو مسلمان تھے، سارے افریقہ کنٹری کو بھی مسلمان کروا کے آئے تھے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر.
تو یہ دوہری خوشی تھی، خیبر میں کامیابی کی بھی خوشی ہے، میرے بھائی جعفر ابن ابی طالب کے آنے کی بھی خوشی ہے۔ اچھا پھر یہ اس کے بعد جناب جعفر طیار کا قصہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ ابھی آئے تھے حبش سے، اس کے بعد فوراً ان کو جانا پڑا جنگ میں، جس کا نام ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا میں جانے کی وجہ سے وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ اچھا جب یہ لوٹ کر آئے ہیں تو بہت زیادہ خوش تھے رسول خدا، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال اپنے بھائی جعفر سے ملاقات کر رہے تھے، علی ہر جنگ میں ساتھ تھے، عقیل ہر جنگ میں ساتھ تھے، لیکن جعفر سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی، تو اتنی خوشی کا عالم تھا رسول خدا کا کہ اس پھولے سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سوال کرتے ہیں اے جعفر بتاؤ تمہارے آنے کی خوشی میں تمہیں کیا دے دوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھر مکے میں تھا، اب مدینے آئے ہیں تو جناب جعفر کے پاس کچھ ہے نہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ جعفر بتاؤ میں تمہیں کیا دوں؟ خیبر میں جو اتنا سارا مال میرے حق میں مجھے ملا ہے، کیا میں یہ سارا مال تمہیں دے دوں؟ تو بہرحال تربیت جناب ابو طالب کی ہے، کہا نہیں مجھے نہ مال چاہیے نہ یہ جانور چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کہا تمہیں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز دوں گا جو تا قیامت باقی رہے گی۔ تو جناب جعفر طیار کو، جناب جعفر ابن ابی طالب کو ایک نماز تعلیم کی ہے، جسے آج ہم جناب نماز جناب جعفر طیار کے نام سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگر وہ گھر دیتے، جانور دیتے تو وہ ان کی زندگی تک محدود رہتا، لیکن ایسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے جو تا قیامت باقی رہے گی۔ آج کبھی بھی انسان گرفتار ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو سب سے بہترین ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان مصیبت سے نکل سکتا ہے یہی نماز جعفر طیار ہے۔ اگر کوئی انسان بے اولاد ہے، اسی نماز جناب جعفر طیار کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو طلب کرتا ہے، خداوند عالم اسے اولاد سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی انسان مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کسی کے یہاں برکت نہیں ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان کے گھر میں بابرکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ نہیں، کم سے کم مہینے میں یا مہینے میں نہیں سال میں ایک مرتبہ نماز جعفر طیار پڑھتا ہے، اور اگر اس کو غربت کا شکار ہے، وہ غریب ہے، تو خداوند عالم اس نماز کے صدقے میں، اس ہستی کے صدقے میں خداوند عالم اسے مالدار کر دیتا ہے۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ شادی مطلب اسے چاہیے، دل میں ہے کہ شادی جلد ہو جائے، گھر والے مان نہیں رہے ہیں، نماز جعفر طیار کو پڑھے، خداوند سوا پڑھ کوئی ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، تو اس بیماری کے علاج کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے کہ انسان نماز جعفر طیار کو پڑھے۔ تھوڑی طولانی ضرور ہے لیکن آسان ہے۔ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کچھ مخصوص سورہ پڑھی جانی ہے۔ آج کل ڈیجیٹل موبائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اگر سورہ یاد نہیں ہے تو موبائل میں اس سورہ کو، جو سورہ بتائی گئی ہیں ان سورہ کو پڑھے، اور اس میں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ بھیج دوں گا میں، تو اس سورہ کو پڑھنا ہے، اور اس سورہ کے بعد ہر رکعت میں 75 ٹائم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیحات 4۔ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ ہے، رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ ہے، سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ہے، سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ ہے، اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ ہے، اس یعنی ہر رکعت میں 75 ٹائم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں 75 ٹائم ہوا، اور چونکہ یہ 4 رکعت ہے تو پورا ملا کے کتنی مرتبہ ہوگا؟ 300 مرتبہ سبحان تسبیحات 4 کی تلاوت جب کرے گا انسان تو خداوند عالم اس دنیا میں بھی اسے کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، کتنا بہترین تحفہ دیا ہے رسول خدا نے، جہاں پر اتنا بہترین تحفہ جناب جعفر کو دیا ہے، لوگ تا قیامت اپنی حاجتوں کو جب بھی یاد کریں گے، اسے طلب کریں گے۔ توسل تو خدا سے کر رہے ہیں، تسبیح تو پروردگار عالم کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ بھی خدا کا نام ہے، یعنی جتنی تسبیح ہے ساری خدا کی ہو رہی ہیں، لیکن نام کس سے منسوب کر دیا گیا؟ جناب جعفر طیار سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، جہاں وہ بڑا تحفہ انہیں دیا گیا، وہی بڑا تحفہ اپنی بیٹی
جناب فاطمہ زہرا کو دیا تھا تسبیحات اربع کے نام سے. ہر نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمہ پڑھتے ہیں. یعنی گھر کا ہونا یا دولت کا ہونا، مال کا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال میں نام کا منسوب ہو جانا کمال ہے. یہ ہم روزانہ ہر شب جمعہ میں جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، خدا کا کلام ہے، خدا سے ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے. وہ گناہ جو تو ہم چھپ کر کرتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں، تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعنی ہم کلام خدا سے کر رہے ہیں، بتانے والے مولائے کائنات ہیں. لیکن جناب کمیل کو اتنی فضیلت حاصل تھی کہ انسان تا قیامت دعائے کمیل پڑھتا رہے گا، کمیل پر صلوات بھیجتا رہے گا. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. تو اپنی شخصیت کو جب بڑھانا ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے خداوند عالم نے کیسے اپنے ان بندوں کے صحابیوں کو فضیلت بخشی ہے. جناب کمیل یہاں پہ ہو گئے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کربلا میں ہے. ان کی کون سی دعا منسوب ہے؟ حدیث قصہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری. تو جیسے دعائے کمیل ویسے جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث قصہ. یعنی جتنے مخصوص صحابی تھے ان سے منسوب ہو کر باقاعدہ صحابیوں کو یاد کروایا گیا کہ جو بڑے مسلک کے اور عہدوں کے صحابی موجود تھے ان سے کوئی نہ کوئی چیز منسوب کر دی گئی. اگر دعا منسوب نہیں کی گئی تو سلمان کو اہل بیت کا تمغہ دیا گیا. سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. تو عزیزان گرامی اس طریقے سے عہدہ بڑھایا گیا. اچھا، اس جنگ خیبر کے بعد کیا کیا ہوا؟ جنگ خیبر کے بعد چونکہ مسلمانوں نے عہد کیا تھا کہ ہم 1 سال بعد مکے کی زیارت کے لیے آئیں گے، تو اپنے قضا عمرے کو نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے مسلمان مدینے سے مکے تشریف لائے تھے. 3 دن مکہ خالی کیا گیا اور مسلمانوں نے مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی. اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ پیش آیا تھا یہ منبر کا تھا. اب تک منبر تعمیر نہیں کیا گیا تھا. پہلی مرتبہ سن 8 ہجری میں یا 7 ہجری میں اس منبر کو تعمیر کیا گیا ہے. جو پہلا منبر تعمیر کیا گیا تھا اس میں صرف 2 زینے موجود تھے. یہ 2 زینے رسول کے زمانے میں موجود تھے. آہستہ آہستہ جب گورنمنٹ بڑھتی گئی یہ زینے بھی بڑھتے گئے. اس کے بعد جنگ موتا آیا. جنگ موتا میں کیا تھا؟ کیوں ہوئی جنگ موتا؟ اصل میں جب اسلام پھیلنے لگا، اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے جب اسلام پھیلنے لگا تو رسول خدا نے اب دنیا کے کونے کونے میں لیٹر لکھنا شروع کیا. لیٹر لکھ کر بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے. تو ایک لیٹر انہوں نے لکھا بادشاہ روم کے نام کہ تم بھی اسلام کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. روم سے پہلے ایک حصہ پڑتا ہے جس کا نام غسانی ہے. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام شراجیل تھا. یہ شراجیل غسانی جب اس کے پاس رسول خدا کا خط پہنچا ہے، لیٹر پہنچا ہے، اس نے لیٹر کو پڑھتے ہی اس خط کو پھاڑ دیا. جسارت اس کی یہ تھی. پھاڑنے کے بعد اس نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ جس نے یہ خط لے کر آئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. اب رسول نے کسی کو بھیجا ہے، قاصد بنا کر بھیجا ہے. ایمبیسیڈر کا ایک اپنا رتبہ ہوتا ہے، ایک اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے. آج کسی کنٹری کے کسی ایمبیسیڈر کو انڈیا میں اگر ایران کے ایمبیسیڈر کو مار دیا جائے، افریقہ کے ایمبیسیڈر کو مار دیا جائے تو افریقہ والے انتقام لیں گے یا نہیں لیں گے؟ بالکل لیں گے. کچھ نہ کوئی کارروائی ضرور کریں گے. تو رسول خدا بھی ان سے انتقام لینے کے لیے مدینے سے نکلے ہیں. اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب میں تعداد کتنی تھی؟ یا 1000 ہے یا 1500 ہے، زیادہ سے زیادہ 1500. لیکن اس جنگ میں جب رسول خدا فوج کو بھیج رہے ہیں تو اس جنگ میں فوج کی تعداد 3000 ہے. 3000 لشکر کے ساتھ یہ مسلمان نکلے ہیں. اچھا، اس جنگ کو غزوہ کہا جائے گا یا سریہ کہا جائے گا؟ چونکہ اس جنگ میں رسول خدا بنفس نفیس خود شریک نہیں ہوئے تھے. رسول خدا اس جنگ میں خود نہیں گئے تھے بلکہ اپنے کچھ عہدیدار کو بھیجا تھا. جناب جعفر ابن طیار کو لیڈر بنایا. اس کے بعد جناب زید ابن حارثہ ہیں. اس کے بعد جناب عبداللہ ابن رواحہ ہیں. ان کو کہا کہ اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو زید سنبھالیں گے مورچہ، اگر زید شہید ہو جاتے ہیں تو عبداللہ ابن رواحہ سنبھالیں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمان مل کر کوئی اپنا لیڈر معین کر لے گا. بہرحال یہ لوگ نکلے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں. اچھا، پہلے کون ہے؟ جناب جعفر طیار.
جو ابھی ابھی آئے ہیں حبشے سے۔ دوسرے کون ہیں؟ زید ابن حارثہ۔ زید ابن حارثہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جناب زید ابن حارثہ رسول خدا کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ رسول خدا کی کوئی اولاد تو تھی نہیں، تھی جناب قاسم، جناب ابراہیم، لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن بچپن سے جناب زید ابن حارثہ کو، یہ پہلے غلام تھے جناب خدیجہ کے، بعد میں انہیں آزاد کیا گیا اور رسول نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے۔ اکثر لوگ زید ابن محمد کے نام سے بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو زید ابن حارثہ رسول کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ایک اور خاص بات جو ان کے بارے میں قرآن میں بھی ان کا باقاعدہ نام آیا ہے زید کے نام سے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ زید جب اپنی بیوی کو طلاق دے چکے، جناب زید اپنی بیوی کو طلاق دے چکے، تو اللہ نے حکم دیا اے محمد تم زید کی بیوی سے شادی کر لو۔ زید کون ہے؟ منہ بولے بیٹے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ منہ بولے بیٹی کی بیوی سے شادی کر لو جو طلاق شدہ ہے۔ چونکہ اس لیے بہت زیادہ رسم مرسوم تھا عرب میں کہ وہ منہ بولے لوگوں سے، چاہے بیٹا ہو چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، ان سے شادی نہ کیا کرتے تھے۔ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے محمد تم جناب زینب ابن جہش سے شادی کرو جو ان کی بیوی تھی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک دو خاکہ مل گیا کہ دو مین کون جا رہے ہیں؟ جناب جعفر طیار، جناب جعفر ابن ابو طالب، جناب زید ابن حارثہ جو رسول خدا کے منہ بولا بیٹا ہے، اور جناب عبداللہ ابن رواحہ۔ اور لشکر میں لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا ایک اور شامل ہیں، ان کا نام ہے خالد ابن ولید۔ نام یاد آیا آپ کو؟ خالد ابن ولید کون تھا؟ یہ خالد ابن ولید وہی ہے جب مسلمانوں پر جنگ احد میں دوسرے مرحلے میں جب مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے لیے زمین کے اوپر آئے تھے، پہاڑ سے اوپر اتر کے آئے تھے، تو یہ خالد ابن ولید ہی تھا جو مکے کے مشرکین اور کفار میں کا لیڈر تھا، گھوم کے گیا تھا اور اس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ لیڈر رہ چکا ہے مشرکین کی طرف سے، لیکن اس ایک سال کے عرصے میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور مسلمان ہو کے جب مسلمان ہو گیا تو مدینہ آیا تو یہ بھی لشکر میں شامل تھا۔ تو اب جو لشکر جا رہا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے خالد ابن ولید۔ اچھا اس کو سنی حضرات اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں پر اس کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے اسے باقاعدہ ابھی پتہ چلے گا کیوں اچھا کہتے ہیں اسے۔ جب یہ لوگ گئے ہیں جنگ موتا کے لیے، بہرحال یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ 3000 کا لشکر ہے۔ وہاں سے کتنے لوگ کا لشکر ہے بھیا؟ جس نے مارا ہے، غسان والے جس نے مارا ہے بادشاہ نے، جس کا نام شراجیل ہے، اس کے پہلے سے 1 لاکھ کے لشکر موجود تھا اس کے پاس، اور وہ روم والے پھر 1 لاکھ کا لشکر بھیج رہے ہیں۔ 1 لاکھ وہ 1 لاکھ یہ مل کے 2 لاکھ ہو گئے۔ کہاں 2 لاکھ کہاں 3000۔ جب پہنچے ہیں وہاں پر لشکر کی تعداد کو دیکھا ہے تو پہلے ہی ان کی سٹی پٹی گول ہو گئی۔ جتنے مسلمان کے آئے تھے لوگوں نے پہلے ہی کہا کہ چلو واپس چل لیتے ہیں، لیکن بہرحال جناب زید نے ان لوگوں کو اکسایا۔ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو یاد رکھو، آج تک ہم چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد کا پہلا مرحلہ ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، ہم نے ساری جنگوں کو تعداد کی وجہ سے نہیں جیتا ہے بلکہ خداوند عالم پر ایمان کی وجہ سے جیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ لشکر آگے بڑھا۔ پہلے جناب زید منع کرے تھے، لیکن عبداللہ ابن رواحہ نے ان لوگوں کو جوش دلایا کہ ہمیں لڑنا ہے کیونکہ رسول نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب یہ سارا مسلمان کا لشکر آگے بڑھا، حملہ کرنے لگا۔ پہلے علمدار کون تھے؟ جناب زید ابن حارث کو جناب جعفر نے بھیجا۔ پہلے جناب زید گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب جعفر ابن طیار کی باری آئی، انہوں نے علم کو سنبھالا، گئے۔ ان کا عالم یہ ہے، اس عالم میں شہید ہوئے ہیں کہ جب وہ میدان میں گئے ہیں علم کو سنبھالا ہے، ان کا پہلا دایاں بازو شہید ہوا، پھر بایاں بازو شہید ہوا، پھر اپنے منہ کے منہ سے علم کو سنبھالا ہے، اپنے سینے پہ سنبھالا ہے علم کو، لیکن وہ بھی بہرحال گر کے شہید ہو گئے۔ یعنی جو عالم کربلا میں جناب عباس کا تھا وہی عالم یہاں پر جناب جعفر طیار کا ہے۔ اسی لیے جناب جعفر کو جناب جعفر طیار کہتے ہیں۔ طیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اڑنے والا، جس کے پاس پر ہو۔ وہاں پر مسلم فوج کہہ رہی تھی کہ ہم نے جناب جعفر طیار کو زمین پر گرنے سے پہلے اس حالت میں دیکھا ہے کہ جناب جعفر طیار ایسا لگ رہا تھا کہ پرواز کر رہے ہیں۔
خداوند عالم نے، اسی لیے انہیں جعفر طیار کے لقب سے مشہور ہے آج کل وہ جناب جعفر طیار، چونکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور وہ اس بازو کے کٹنے کے بعد بھی ان کا باقاعدہ جواب دے رہے تھے، تو اس لیے جناب جعفر طیار اس لیے مشہور ہیں۔ اس کے بعد کس کے پاس آیا علم؟ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس۔ اب اس کے بعد رسول نے صرف ان 3 کو منسوب کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو اب اس کے بعد تم اپنے آپ میں فیصلہ کرنا کہ تم کس کو علمدار بناتے ہو۔ تو تمام لوگوں نے مل کے اسی خالد ابن ولید کو اپنا علمدار بنایا۔ بہرحال خالد ابن ولید سارے جنگ کے محاذ سے واقف تھا کیسے لڑنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہم 2 لاکھ کا تو مقابلہ کر نہیں پائیں گے، آہستہ آہستہ نے اپنی آدھی ٹکڑی کو پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ پیچھے جا کر اتنا دھول مٹی کر دو، زیادہ شور شرابہ کر دو، ایسا لگے کہ پیچھے بہت زیادہ لشکر موجود ہے۔ تو اس کی آدھی ٹکڑی چلی گئی، وہاں پر اس نے جا کے دھول مٹی کرنا شروع کر دیا، اور یہاں پر انہوں نے اسٹریٹجی سے آگے آگے پیچھے چلے آتے رہے، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس میدان سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا، ان رومیوں نے جو پیچھا کر رہے تھے، جن سے مقابلہ تھا رومیوں سے، انہوں نے ان کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس نے پہلے جو آدھی ٹکڑی پیچھے بھیجا تھا کہ جا کے اس بات کا احساس دلاؤ کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ واقعی مسلمانوں نے اپنے لیے اور لشکر منگوایا ہے جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جنگ تبوک ایسے تمام ہوئی، کوئی رزلٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ لوگ میدان سے پیچھے چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں نے ان کو مطلب بار بار ان کو یاد دلاتے تھے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ جو میدان سے بھاگ کر آئے ہو۔ تو عالم یہ تھا کہ جو لوگ بچ گئے تھے اس جنگ میں جانے والے، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ رسول نے کہا تھا جنگ لڑ کے آنا، کامیابی ہمیں ملے گی، لیکن یہ لوگ آ کر یہیں بیٹھ گئے۔ تو یہ زندگی بھر اس پچھتاوے میں رہے کہ ہم کیوں لوٹ کر آئے۔ اور سنی حضرات جو ہیں، یہ خالد ابن ولید چونکہ اتنے سارے لوگوں کو بچا کر آئے تھے، ان کو ایک لقب دیا گیا، انہیں کہتے ہیں سیف اللہ۔ جو میدان سے بھاگ کر آیا ہو اسے سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ کہاں مولا کائنات اور کہاں خالد ابن ولید، کہاں کرار کہاں فرار۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ پروردگار عالم ہمیں بھی، اگر ہمیں بھی اسلام کے لیے کہیں بھی محاذ پر جانے کا موقع ملے تو ہم بھی کرار میں سے ہوں، فرار میں سے نہ ہوں۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا